عذاب اور آزمائش. ہم دیکھتے ہیں عذاب اور آزمائش ہمیں کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جاتی ہیں. مطلب ہمارے وہ ایک طریقے سے ہمارے امتحان ہوتے ہیں, ایک طریقے سے وہ ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ہم نے اس میں کس طریقے سے رہنا ہے, صبر کرنا ہے, شکر کرنا ہے, یا ہم نے کس طریقے سے اس کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. عذاب یا آزمائش, اچھا ان میں فرق کیا ہے؟ اگر تو آپ عذاب آنے کے بعد اگر آپ تبدیل نہیں ہوتے, اگر آپ چینج نہیں ہوتے, اب وہ آپ پہ عذاب آتا ہے اور آپ ویسے کے ویسے ہی رہ جاتے ہیں, آپ کی لائف میں کوئی یو ٹرن نہیں آتا, آپ اللہ کی طرف موو نہیں کرتے, تو وہ آپ کے اوپر عذاب ہے, تو وہ آپ کے اوپر آزمائش ہے. اگر آپ چینج نہیں ہوتے, اگر وہ عذاب وہ تکلیف آپ کو اللہ کی طرف لوٹاتا نہیں ہے, تو وہ آپ کے لیے عذاب ہی ہے. آزمائش جو ہے وہ عذاب بن جاتی ہے, ٹیسٹ جو ہے وہ عذاب بن جاتا ہے. کیونکہ یہ جو عذاب اور آزمائش ہوتی ہے نا, دے آر لائک ریمائنڈرز کہ جو آپ کو اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. ان کے بعد آپ آپ دنیا میں اتنے کھوئے ہوئے ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں, جب ہمارے پیپرز آ جاتے ہیں, کوئی مشکل آ جاتی, تو ہم ایک دم یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ یہ فلاں مشکل میں ہم ہیں, تو اس مشکل سے ہمیں نجات دے. جب بھی مشکل ہوتی ہے انسان اللہ کی راہ کی طرف جاتا ہے. تو جب عذاب آتے ہیں نا اور یہ آزمائشیں آتی ہیں, یہ بھی دے آر لائک ریمائنڈرز. اور اگر ہم پھر بھی چینج نہیں ہوتے تو یوں سمجھے کہ یہ عذاب ہے, ہمارے لیے بلیسنگ نہیں ہے. لیکن اگر یہ آزمائشیں آتی ہیں اور ہم اپنے آپ کو تبدیل کر لیتے ہیں, ہم اپنے آپ کو یو ٹرن لے لیتے ہیں, اور پھر ہم یو ٹرن لے کے دوبارہ سے سیدھے راستے پر الحمدللہ آ جاتے ہیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے, وہ عذاب جو ہے, وہ آزمائشیں جو ہے, وہ ہمارے لیے بلیسنگز بن جاتی ہیں. اب دیکھیں آج کل کرونا وائرس کیا ہے, ایک بڑا ہی ٹاپک ہے جو کہ جس پہ ڈیٹیل بات ہو سکتی ہے. از کرونا وائرس بلیسنگ اور پنشمنٹ فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ اب آپ بھی سوچیں گے کہ بھائی بلیسنگ کیسے ہو سکتی ہے, یہ تو عذاب ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم پناہ مانگیں اور یہ سب کچھ. لیکن دیکھیں بلیسنگ اس شخص کے لیے ہے جو اس عذاب کو اس طریقے سے لے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طائب ہو, استغفار کرے, یا اللہ میرے سے گناہ ہوئے تھے, معافی مانگے اللہ تعالیٰ سے. اور جب وہ معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے گا. جتنی دفعہ انسان معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اتنی دفعہ معاف کرتا ہے. تو اس سے کیا ہوگا, جب وہ اپنی معافی کروا لے گا اور جب وہ فوت ہو جائے گا, ان کی اگر اسے وائرس ہو جاتا ہے, اب وہ فوت ہو جاتا ہے, تو وہ سیدھا جنت میں جا سکتا ہے. ظاہر ہے اس کا ایک معافی کا سبب بن گیا کرونا وائرس, تو اس کے لیے آزمائش نہیں رہی, اس کے لیے بلیسنگ بن گئی. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شروع سے ہی نیک ہوتے ہیں, الحمدللہ ماشاءاللہ نیک ہوتے ہیں, اچھے اعمال کرتے ہیں, گڈ ڈیڈز کرتے ہیں, غلط کاموں میں نہیں جاتے, تو ان کے لیے بھی ایک طریقے سے بلیسنگ ہے. اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ایک جگہ ارشاد میں نے پڑھا ہے کہ جو شخص ایسی وبا میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے. اب آپ خود سوچیں کتنا بڑا مرتبہ یہ اس بندے کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے کہ اگر وہ ایسی وبا میں فوت ہو جاتا ہے اور اس کا خاتمہ جو ہے بالایمان ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک سیدھی راہ پہ ہوتا ہے, وہ ایک سیدھے راستے پہ ہوتا ہے, اچھے اعمال کر رہا ہوتا ہے, اس کو ٹینشن نہیں ہوتی کہ اس کی جان کسی ٹائم بھی جو ہے وہ قبض ہو جائے, کیونکہ وہ ایک اچھے کام کر رہا ہے الحمدللہ, اور اس کا خاتمہ ایمان پہ ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ ہمیشہ جو ہے دعا کیا کریں اور دیکھا کریں کہ کب آپ پہ آزمائش آ رہی ہے, کب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پہ ٹیسٹ آ رہے ہیں, کب امتحان آ رہے ہیں, اور آپ نے ان کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے ڈیل کرنا ہے. آپ کو اگر آپ سیدھے راستے پہ جا رہے ہیں, آپ کو غلط راستہ ہو گیا آگے جا کے, تو آپ معافی مانگیں اور یو ٹرن لے لیں. یہ جو معافی ہے نا, اٹس لائک اے یو ٹرن. یہ جو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے معافی مانگتے ہیں, یہ ایک یو ٹرن ہے. آپ یو ٹرن لیں, آپ واپسی دوبارہ سے سیدھے راستے پہ آ جائیں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, استغفار کریں, اللہ تعالیٰ ضرور معاف کرے گا انشاءاللہ. تعالیٰ جو ہے آپ سے انتہا سے زیادہ محبت کرتا ہے. ہم لوگ امیجن بھی نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ایسے گناہ گار کو بہت پسند فرماتا ہے کہ جو ایک دم گناہ کرتا ہے اور ایک دم اس کو احساس ہو جاتا ہے اور وہ دوبارہ سے جو ہے معافی مانگتا ہے, اور جتنی دفعہ معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اتنی دفعہ اسے معاف فرماتے ہیں.